بہت 3 4 5 انڈیکیٹرز ہیں. دلی میں سے تقریباً 2 ہفتے قبل میرا خیال ہے میں نے پروگرام میں اگر نہیں تو کم از کم آپ کو جب ہم یعنی پروگرام کی اس کی تیاری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بتایا تھا کہ 20,000 تازہ دم دستے سینٹرل ریزرو پولیس کی CRPF وہ فوراً کشمیر پہنچائے جا رہے ہیں, مفروضہ کشمیر. تو ظاہر بھی کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آکاش اور اگنی میزائل کے جو تازہ ترین کو ورژن تھے ان کے حال ہی میں تجربات کیے ہیں. ابھی تک جتنے بھی تجربات کیے ہیں بھارت نے اپنے میزائلوں کے وہ جنوبی بھارت میں ہوئے. اس دفعہ یہ جو اس دفعہ کے ورژن ہے ان گزشتہ 1 مہینے میں یہ سارے نارتھ میں ہوئے. جموں کشمیر. ایک بات ہم لوگوں کو ذہنی طور پر جو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مونسون کا جنگوں سے کیا لینا, میرے منہ میں خاک. میں اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں اور مجھے میرے ساتھ شاید ہی کوئی پاکستانی اتفاق کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ان کی اکانومی کا بڑا غرق ہو جائے گا, آلریڈی اتنی قیمت ہوئی ہے دوبارہ کیوں ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت ایک اور راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے. آپریشن سندور تھا, اب آپریشن مہادیو اس کے نام سے جناب ایک نیا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا. یہ جناب پچھلے تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے اندر آپریشن مہادیو جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب اگر آپ میں صرف اسی سے اگر آپ کو اندازہ اسے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جی ریئل بابا بنارس. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی را کا ایک فرنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ را جب بھی کوئی حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے اس کی جو ہے وہ ایک ہنٹس دیتا ہے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا اور اس نے کہا جی کانگریچولیشنز ٹو دی انڈین آرمی فار ایلیمینیٹنگ 3 پاکستانی ٹیررسٹ انوالوڈ ان پہلگام ٹیررسٹ اٹیک انڈر آپریشن مہادیو ان لدواس ایریا آف سری نگر جموں اینڈ کشمیر. ہر ہر مہادیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی چنار کور کی جانب سے بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. انہوں نے کہا جی سری نگر کا داچی گام کا ایریا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپریشن مہادیو شروع کیا گیا. اس میں سیکورٹی فورسز اور ملٹنٹس کے درمیان آمنا سامنا. ان کا نام جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سے مارا گیا ہے. اس کا نام سلیمان موسیٰ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہے. پلوامہ بھی اسی طرح شروع ہوا تھا, پہلگام بھی اسی طرح شروع ہوا تھا. اور میرے ایک اندر تشویش آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا جو کسی وقت دوبارہ ہمارے سر پہ ایک جنگ والی کیفیت آ جانی. دیکھیں, جب آپ کسی کو سپیس دیتے ہیں, جب آپ کے اندر انٹرنل ڈسٹربنسز ہوتی ہیں تو دشمن اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کی مغربی سرحد اس طرح سے محفوظ نہیں. آپ کی جو TTP کو جس کو 100% سپورٹ ہو رہی ہے, اگر آپ انڈین انالیسس کو دیکھیں وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کہ یار تم امن کی کون سی بات کر رہے ہو, اس کو کیوں نہیں مانتے کہ آپ بلوچستان میں بھی سپانسر کریں, بلوچستان میں ٹریننگ دے رہے ہیں, KPK میں اور ایڈجسنٹ ایریاز میں آپ جو طالبان ہیں TTP کے لوگوں کو اسلحہ دے رہے ہیں, وہ ان کے تھرو آپ کے اندر انٹرنل ڈسٹربنس اور انٹرنل فلیگ آپریشنز کرائیں گے. تو کچھ ایسا ایونٹ پاکستان میں وہ کریں گے جس سے یہاں پر کیوس پیدا ہو, یہ کیوس پیدا ہوگا. اور پھر ہمیں چونکہ ہم 100% ہم آہنگی تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا, اس ہم آہنگی سے ہم انٹرنلی بھی کمزور ہوں گے اور اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا. جو کہ سب سے بڑا لمحہ فکر میرے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فلیگ آپریشن, اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, ہر وقت سوچنا چاہیے, انکاؤنٹر کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. کہ لوگوں کو آپ نے اتنی ایمبیرسنگ پوزیشن میں ڈال دی ہے جو نیشنلسٹ جماعتیں جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں, مگر آپ نے انہیں بھی کارنر کر دیا. تو بیسیکلی جو اس وقت پالیسی میکنگ کر رہے ہیں انہیں کچھ تو سوچنا چاہیے. دیکھیں آپ کم از کم تمام جماعتوں کو فیبرک سے باہر تو نہ نکالیں, کم از کم اتنا لیول پلینگ فیلڈ تو رہنے دیں. دیکھیں مودی جو ہے یہاں کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے ہندوستان میں یہ بتانے کے لیے کہ جو عام ہندو ہے اس کو وہ اپلفٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ اکھنڈ بھارت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ ہندوتوا کے ذریعے وہ عام ہندوؤں کی زندگی چینج کر سکتے ہیں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ ہندوستان کو وہاں پہنچائیں گے جہاں دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ اس وقت اندرونی طور کے اوپر یا بیرونی طور کے اوپر, دونوں چیزوں کے لیے وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں, قانونی طور کے اوپر, غیر قانونی طور کے اوپر. اس وقت ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. پھر مودی صاحب کی 75ویں سالگرہ نے بھی آنا ہے, 15 اگست بھی آنے والا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو کشمیر سے لے کے ہندوستان کے اندر
ہر طرح کا بیانیہ پاکستان کے خلاف نظر آئے گا، ہر طرح کی جو ریاستی کارروائی ہے، ریاستی دہشت گردی آپ کے خلاف نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس وقت کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو ایک ون چاہیے اور اس ون کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں ہمارے لیے 3 چیلنجز ہیں. ایک تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لہر اس وقت آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی کی لہر جو آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یا پنجاب میں دیکھیں گے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو قومی سطح کے اوپر کچھ سخت بندی بھی کرنی ہوگی اور قوم کو آگاہی بھی دینی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کو عام دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے، آپ کو ہندوستانی دہشت گردی کا سامنا ہے، جہاں ایک ایسی حکومت جو اپنے تمام جتنے سال ہیں ان سب کی لیگیسی کو مطلب ایک طرح سے لوز کرنے لگی ہے، وہ اس قسم کی کارروائی کر رہی ہے. دوسرا جو آپ کو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس اقتصادی جو ٹرن اوور ہو رہا ہے پاکستان کی طرف، وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو اس جو جنگ کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کے لیے حقیقت بنے. تو ظاہر ہے وہ آپ کے انٹرسٹ کو چائنا میں، آپ کے انٹرسٹ کو سی پیک کے اوپر، آپ کے انٹرسٹ کو افیکٹ کریں گے. اندرونی طور کے اوپر بھی وہ آپ کے ملک کے اندر ہر طرح کی جو ہے بیان بازی بھی کریں گے اور بین الاقوامی سطح پہ بھی قانونی کارروائیاں کرنے کی کوشش کریں گے. بار بار ان کا میڈیا بھی یہ کہتا ہے جی یہ سیز فائر ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس کی بیسس کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک ایٹمی ریاست کے خلاف اس قسم کی جنگی کارروائی کریں گے جس قسم کی کارروائی ہندوستان نے کی، لیکن انہوں نے کی. وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ٹولز اڈاپٹ کر رہے ہیں. باقی اگر آپریشن سندور چل رہا تھا تو یہ آپریشن مہادیو کیا چیز ہے؟